اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ جہاں پہ پچھلے جو ہم نے ہفتے کا ہمارا تھا اس کا خلاصہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے دلوں میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیانت کی ہے یا ان کو کوئی دنیا کی چاہیے حکومتیں اور یہ اور اس کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو نبی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایسا کام جو بھی کرے گا کہ نبیوں کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کرے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک کر دیا ہے، لیکن دوسرے لوگوں میں سے بھی جو بھی ایسا کرے گا، ذرا سی چیز بھی کسی کی اگر کسی نے بغیر حق کے رکھ لی جو کہ اس نے اجازت نہیں دی تھی تو وہ اس کو لانی پڑے گی اور وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے گا قیامت کے دن۔ اور شہید تک کے لیے کہا کہ اگر شہید بھی جو ہے وہ اگر اس نے خیانت کی اور ہم نے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی کہ ابا نکال لی، فیک موتی تھے وہ نکال لیے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آگ میں ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کے لیے کہا بھی ظاہر ہے ساتھ میں، اور پھر اگلی بات بتائی کہ تم اس وقت اتنے زیادہ غمگین ہو رہے ہو، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تمہاری چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو ہیں ان کو بھی تمہیں بتا رہا ہے اللہ کا نبی، آخرت میں تمہیں کامیاب کرنے کے لیے تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تمہیں حکمتیں دے رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے موقع پہ جو ہے تمہارے درمیان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ریزن بتائی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ ہوا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اجازت دی تو ہوا، اگر اللہ چاہتا تو تب بھی کامیاب کر سکتا تھا، لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کہ وہ ان لوگوں کو جان لے جو کہ مومن ہیں اور ان کو بھی جو منافقین ہیں، اور لی تاکہ لی علت کے لیے، ریزن کے لیے کہ یہ جو فیل ہوا ہے اس کی ریزن کیا ہے نا، یہ کام جو ہے اس کی ریزن کیا ہے، تو اور لی لیے یعلم کہ جانا جائے، جان لیا جائے نا، الذین ان کو جو نافقو نفاق والے ہیں، جنہوں نے نفاق کیا، جو ظاہر کچھ کرتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، جو نیتن بھی اس میں ہے ظاہر ہے اس کی مراد شامل، اور اس میں وہ لوگ بھی کہ جو پوری طرح سے جب عمل نہیں کرتے اور پوری طرح سے جب ایمان ان کے دلوں میں سرایت نہیں کرتا تو وہ منافقوں والے کام کرتے ہیں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، وکیلا اور کہا گیا لہم لا لیے، پھر وہی علت ہم ان سے، تعالو آؤ، قاتلو لڑو، فی میں سبیلی سبیل اللہ ہی اللہ کے، او یا ادفعو دفاع ہی کرو۔ اب یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بات بھی ساری جو کسی کے خیال تک میں گزرا، جو کسی نے کسی کے ساتھ بات کی، جو بھی ہوا وہاں پہ ابن حزام تھے، جو میرا خیال میں اگر صحیح نام لے رہی ہوں، تو ان جو گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کافی دور تک، اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، کسی اور کو ان کے علاوہ ظاہر ہے یہ بات نہیں پتہ تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی ساری چیز جو تھی وہ سامنے رکھ دی، انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت تم کیوں واپس جا رہے ہو، آؤ تعالو قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور اگر تم نے جنگ نہیں کرنی، یہاں پہ تم نے اللہ کے راستے میں آگے نہیں بڑھنا، ہمارے ساتھ ہو کے تم نے قتال نہیں کرنا، اب ادفعوا تو دفاع ہی کرو، کیونکہ
مدینہ جو ہے وہاں پہ تو کچھ کوئی بھی نہیں ہے دفاع کرنے کے لیے. اگر یہ لوگ یہاں سے ہمیں مار کے اور کامیاب ہو گئے اور انہیں فتح مل گئی تو پھر یہ مدینہ کی طرف بڑھیں گے. اور مدینہ میں صرف ہماری بہو بیٹیاں نہیں ہیں، صرف ہمارے بچے نہیں ہیں، تمہارے بھی ہیں. اور اگر تم نہیں اس کا دفاع کرو گے تو پھر کیا ہے کہ پھر تمہاری بیٹیوں کو بھی، تمہاری عورتوں کو بھی وہ غلام بنا کے لے جائیں گے، لونڈیاں بنا کے لے جائیں گے. تو انہوں نے ان سے یہ کہا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، لو، اگر، نعلمو، ہم جانتے، قتالن، قتال یعنی لڑنا، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ضرور، اتبعنا، ہم اتباع کرتے، کم، تمہارا، تو ہم تمہارے پیچھے آتے نا، تمہارے ساتھ چلتے، تمہیں فالو کر لیتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے قتال تو ہم تمہارے پیچھے آ جاتے. کہ پہلی اس کے میننگ جو ہیں وہ مفسرین نے دو تین طرح سے کیے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسے لڑنا ہے تو پھر ہم قتال کرتے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے. تنزیہ کہا نا، کیونکہ انہوں نے جب یہ کہا کہ حل لنا من الامر شیء، کیا ہمارے لیے بھی معاملے میں سے کچھ ہے کہ ہماری بھی کوئی بات مانی جائے گی. اردو میں جیسے ہم اس طرح کہیں گے کہ کیا ہماری بھی کوئی بات مانی جائے گی، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس میں، کہ نہیں بس خود ہی فیصلے کری جا رہے ہو. تو ایسے لوگ جو تھے، جو منافقین تھے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہماری تو بات، ہم تو ایسی بات کرتے ہیں جس کو تم مشورہ ہم دیتے ہیں، وہ مشورہ بھی ہمارا اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو قبول کیا جائے، طنز کرتے ہوئے نا، تو ہم کیسے لڑیں. اور دوسری، اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ چلتے. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کا یہ خیال تھا، جیسے پیچھے غل والے لفظ میں بھی یہ بات شو ہو رہی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو قریش ہیں وہ تو ایک ہی ہیں. تو انہوں نے بس یہ مل کے تو جو ہے سارا پروگرام بنایا ہوا ہے، ہمیں ایسی خام خواہ بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، تو اصل میں لڑائی کوئی نہیں ہونی. تو یہ مطلب تھا ان کا. تو یہ بہت ہی ایک، یعنی کہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے بہانہ جب آپ نے کچھ نہ کرنا ہو کہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، اگر مجھے آتا ہی نہیں ہے تو میں کروں کیسے. اب ظاہر ہے جس کو آپ جو یہ کہتے ہیں آپ کو کہ مجھے تو یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کام کرنا ہی نہیں آتا، تو پھر میں اس کو کیسے کروں، تو آپ آگے اس کو کیا کہیں گے. تو یہ اس طرح کی چیز تھی جو انہوں نے اس وقت اس طرح کے بھونڈے جو تھے وہ بہانے بنائے، ایکسکیوزز نکالے. اور جو صاف صاف، اب دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کرے، اس وقت آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، کہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، میں کیسے کروں. یا پھر اگر مجھے پتا ہو کہ واقعی کسی نے آنا ہے یا کچھ ہے تو پھر تو میں کروں، ادروائز میں کیسے کروں. ہم اپنی مثال لیتے ہیں ایز اے لیڈی، ایز اے جو ہے نا گھر میں جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ پھر کیسے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہیں، لیم ایکسکیوزز ہیں، لیکن آپ اس سے آگے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے، کہ بس اب کیا کرو، چھوڑو، یعنی اس کی بھی جان اور اپنا بھی دماغ کھپانے کو کیا فائدہ. تو انہوں نے اس طرح کے جواب دیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس طرح کی بہانے بنا رہے تھے، وہ سب کے سب، ہما، یا میں بار بار اس کو کہ اس کو ایٹ لیسٹ ہم نا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایسی چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایک، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ یہی، اور ہما دو، اور ہم سب کے سب. ہم للکفر، لی کفر کے لیے، یعنی کفر سے، یوم اذن، اس دن، اقربو، زیادہ قریب تھے، من سے، ہم ان میں سے، لیے، الایمان، ایمان کی نسبت وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے. یعنی اگر کوئی ایمان لائے بھی تھے، اگر انہوں نے کلمہ پڑھا بھی تھا، دکھانے کے لیے تھا، یا واقعی ہم کئی دفعہ جو ہے وہ ایک جوش میں، ایک دیکھ کے بہت اچھی خوشنما اور آسانیاں اور بلیسنگز ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو ہم ایک پارٹی میں، ایک جماعت میں، ایک کسی بھی اس میں گیدرنگ میں، یا کوئی ایسا کام جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، آگے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اس کا جو بھی کلمہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے. لیکن اس کے بعد تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑا سا کوئی پرابلم آیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کریں گے، ہم اس کو ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ ہمیں تو یہ آتا ہی نہیں ہے، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، ہماری روٹین میں فٹ ہی نہیں آتا.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو وہ لوگ دیکھ لیا انہوں نے، ایک دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کر دیا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ماننے اور جو ہے عمل کرنے کی انہوں نے حامی بھر لی، لیکن اس کے بعد جب ایسا ٹائم آیا، جب دیکھا کہ آگے واقعی لڑائی ہونے والی ہے اور واقعی ایسی یہ لوگ تو بہت اس میں سیریس ہیں، تو انہوں نے وہ اس طرح کے بہانے بنائے، اور اس وقت کیا تھا کہ وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بھی ساتھ افواہی، افواہ منہ، جمع نا اس کی، افواہہم اپنے منہ سے، ما جو لیسا نہیں، فی قلوبہم جو نہیں تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی کہ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو کہ ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ فی میں قلوب، قلوب، ہم ان کے، یعنی دل سے ان کو پتا تھا کہ لڑائی ہونے جا رہی ہے، مشکل آنے والی ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی جمعیت لے کے آ رہے ہیں، اور دل میں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ 3,000 ہیں، یہ 1,000 ہیں، ان میں سے ہم بھی نکلے جا رہے ہیں، اور وہ جان بوجھ کے نکلے تھے، کیونکہ اس طرح سے وہ ساتھ مسلمانوں کے تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ پورا پورا فائدہ کفار کو پہنچا رہے تھے، ان کے نکل جانے سے ان کے حوصلے بلند ہو رہے تھے، ان کے نکل جانے سے ان کو شے مل رہی تھی، ان کے نکل جانے سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کے ان کے دل، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ 2 قبیلے جو تھے ان کے بھی حوصلے پست ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا کیونکہ وہ ایمان ان کا سچا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس وقت، ایسی سچویشن میں آپ دیکھیں کوئی کام آپ شروع کریں، آپ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس کو شروع کریں، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس میں خوشی خوشی اور بہت اچھے سے سٹارٹ کریں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں سے ایک دم سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں یا نکلنا شروع ہو جائیں، تو پھر دوسرے لوگوں کے دل بھی جو ہے نا وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس سے، اس طرح نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کی مثال دے رہا ہے کہ پھر کیا تھا کہ ان لوگوں کو اور دلوں میں ان کے جو ہے وہ پہلے سے ہی ایسی بات تھی۔ اب اللہ عالم بما یکتمون، واللہ اور اللہ، عالم جانتا ہے، بما اس چیز کو، یکتمون جو وہ چھپا رہے تھے۔ اگر خلوص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ آپ نے کوئی بھی کام شروع کیا ہے، کوئی بھی چیز شروع کی ہے، اور اس کے بعد آپ کو واقعی جینوئنلی کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے سوچ کے، یہی مائنڈ سیٹ ہی آپ کا یہ تھا کہ میں نے اس میں یہ چیک کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، اس میں کتنی جو ہے نا جو بھی ہے اپنے فائدے کی چیز یا اپنی مرضی کی یا میرے اس کے شیڈیول کے مطابق چیزیں ہیں تو میں اس کو لے لوں ورنہ اس کو میں چھوڑ دوں، تو پھر آپ نے پہلے سے ہی آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی اور اس کے بعد آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اب وہ کسی پہ ظاہر کریں نہ کریں، اب وہ اس کو آپ کے سامنے آئے نہ آئے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ، کالو انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اخوان بھائیوں، لیے اپنے بھائیوں کے لیے، ہم ان کے، با اور، قعدو وہ بیٹھے تھے، لو اگر، اطاعونا اطاعو اطاعت کرتے، کہنا مانتے، نہ ہمارا، ما نہ، قتلوا قتل کیے جاتے، کل کہہ دیجئے، فدرعو، فدرعو سختی سے دور کر دو، سختی سے دور کر دینا، پش اوے کر دینا، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو جو آپ کو، آپ کے راستے میں آ رہی ہے، آپ کو نقصان پہنچانے لگی ہے، آپ اس کو پورے زور سے ہٹا دیں۔ فدرعو دور کر دو، ٹال دو، ہٹا دو، ان سے، انفس نفس کی جمع، نفسوں سے، کم تمہارے یعنی اپنے نفسوں سے، الموتا موت کو، ان اگر، کن ہو تم صادقین سچے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بیٹھے جو ہیں باتیں کر رہے ہیں، قعدو جلسہ، ایک لفظ ہوتا ہے جلسہ، یہ جو ہے قعدو یہاں پہ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، وقعدہ، قعدہ ہم نماز میں بھی قعدہ کرتے ہیں، تھوڑا طویل بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، کہ اب وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ جینا قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدو اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لو اطاعونا اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا تو نہ قتل کیے جاتے، یعنی جو لوگ چلے گئے تھے ان میں سے
جو 300 واپس آ گئے تھے ان کچھ لوگ تھے جنہوں نے شرما شرمی ظاہر ہے جنہوں نے اور جو نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو، اور پھر بعد میں جب وہ یہ اتنا کیوس ہوا اور وہ گھاٹی پہ چڑھے اور جو بھی تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے ان کی وہاں پہ جو موتیں ہوئیں یا جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے گناہ معاف کر دیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شک ان کے دلوں میں جتنا بھی ایمان تھا اسی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کر دیا ہو، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے تو کیا ہوتا، لو اطاعونا ما قتلوا، ہمارے پیچھے آ جاتے، ہماری اطاعت کرتے، ہمارا کہنا مانتے تو نہ قتل کیے جاتے، نہ وہاں پہ یہ قتل ہوتے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں فادرؤ، ہٹا دیتے تو ہٹا کے دکھاؤ، ان انفسکم الموتا، اپنے نفسوں سے موت۔ الدرا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ جب وہ جو قتل کا معاملہ تھا اس میں فدارا تم فیہا، کہ تم اس میں پھر ایک دوسرے پر جو الزام تھا اس کو پش اوے کر رہے تھے نا، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، پھینک رہے تھے، تو یہ وہی لفظ ہے کہ اس طرح سے تم اس کو دور کر کے دکھاؤ، ٹال کے دکھاؤ، ہٹا کے دکھاؤ۔ دیکھیں الزام بھی جب لگتا ہے یا اس طرح تو آپ کتنا زیادہ شدید ہوتی ہے انگزائٹی کہ اس سے کیسے بچنا ہے، اس کو کیسے، اس کے لیے پورا دماغ پورے جوش و خروش سے آپ کو ہوتا ہے کہ اب کسی طرح سے کیسے میں وہ چیزیں ساری سامنے لاؤں کہ جس سے یہ الزام میرے سے ہٹے، دور ہو۔ تو اسی طرح سے فدرعو، موت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے جو جب آنی ہے کوئی اس کو ہٹا کے دکھائے، اسی طرح سے اتنی شدید، یعنی کہ آپ جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو کرو اس سے۔ تو اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا، ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اگر تم اس کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ موت کو ہٹائیں، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ اس روز جب یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد مسلمان واپس آ گئے مدینہ میں، تو 70 جو منافقین تھے ان کی موت واقع ہوئی۔ اب یہ بات اس وقت دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس وقت ان کی موت آئی کہ سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ اور احساس، اور پھر یہ آیات اتری کہ اگر یہ موت جو تھی اس کو کوئی صرف وہاں جا کے ہی آنی تھی، یہاں پہ نہیں آنی تھی، گھروں میں بیٹھ کے مدینے میں بیٹھ کے، تو پھر ہٹاؤ تو ذرا اس موت کو جو تمہارے اوپر آئی ہے، اگر تم سچے ہو ایسی باتیں کرنے میں۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ صرف ان کے لیے نہیں تھیں، ہمارے لیے بھی ہیں، ہم بھی سم ٹائم اس طرح کی پرابلم آتی ہے، کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری یہ بات مان لیتے تو نہ ہوتا یہ۔ جب کوئی چیز ہو جائے کبھی بھی ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ ہمارا ایمان کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ اگر ایسا کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ ویسے ہی ہونا تھا۔ آپ نے اس میں کیا کیا، آپ نے اس میں بات کیا کی، آپ نے اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ کا ریئیکشن تھا وہ کیا تھا، آپ کے الفاظ کیا تھے، وہ سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا اجر اور ان کے ہی ساری جو ہے اس سے آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر وہ جب مدینے میں موت آئی تو وہ اس کو ٹال کے دکھا دیتے۔ ولا، اور لا نہ تحسبن، تم سمجھو، تحسب سمجھو، تم سمجھو، حساب لگانا، سمجھنا، اندازہ لگانا، لا تحسب، اور بن تحسبن سمجھنا، اور پھر تحسبن شدہ آیا ہے، یعنی تم ہرگز 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 نہ سمجھو، بالکل جرت ہی نہ کرو کہ تم ایسی سوچ تمہارے دماغوں سے گزرے، ولا تحسبن، اور نہ تم سمجھو، نہ تم یہ خیال کرو، اللہ زینا، ان لوگوں کے بارے میں قتلوا، جو قتل ہوئے، فی میں سبیل، راستہ، کہ جو قتل ہوئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، موت شدہ، یعنی ان کو تم مرے ہوئے سمجھو ہی نہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، اندہ، پاس، ربی، رب، ہم، ان کے، یرزقون، رزق پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ نہ انہیں مردہ کہو جو کہ اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچو تک نہ،
بالکل کوئی اس طرح کی بات تمہارے خیال سے بھی نہ گزرے کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اب ان کی جو موت ہے وہ عام موت سے ڈیفرنٹ ہے، اور ان کی زندگی بھی جو اللہ کے پاس ہے وہ اس زندگی سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ جب یہ زندگی ان کی ختم ہو گئی تو بعد میں اس کی ظاہر ہے اگر کوئی شخص زندہ ہے تو اس کے بعد اس کی وراثت جو ہے وہ تو تقسیم نہیں ہوتی، لیکن شہید کی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی بیوہ کے احکام اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں، لیکن وہ زندگی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے ہاں ہے، وہ اور طرح کی زندگی ہے، اور ان کی موت بھی ایک عام انسان کی جو عام موت ہوتی ہے اس جیسی موت نہیں ہے، اس کی موت بھی ڈیفرنٹ ہے نا۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، فرحین، اور وہ اوور جوائڈ ہیں، بہت زیادہ خوش ہونا۔ ان اللہ لا یحب الفرحین، ہم ایک جگہ پہ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اللہ کو اور اپنے آپ کو، اور نہیں اس وقت خیال رکھتے کہ اس خوشی کو کیسے لمٹس میں رہ کے انجوائے کرنا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرحین بما آتاہم اللہ، کیونکہ اب وہ جنت میں ہیں، اب تو ان کے لیے اوور جوائے ہونا ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوش ہیں، بما، بھی ساتھ، ما جو عطا ہوا، ہم ان کو، اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے ان کو دیا، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہیں، من سے، فضل ہی، فضل ہی اس کا، فضل ہوتا ہے جو چیز زائد ہو، اضافی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اضافی دے دیا ان کو نا، جو انہوں نے کیا تھا، جو ان کے کام تھے، جو ان کا ایمان تھا، اللہ اس سے کہیں بڑھ کے دیتا ہے۔ اور شہید کے لیے خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بہت خوش ہیں، اللہ کے فضل میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس کی وجہ سے وہ اوور جوائڈ ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشرا، خوش ہونا، ایسی خوشی جو آپ کے جسم پہ جو ہے نا، آپ کے وجود پہ جس کا جو ہو، فارحین اندر سے آپ کے جو دل میں ہو، جو آپ کو احساسات ہیں آپ کے، ان کے بارے میں فرحین، اور یستبشرون، وہ خوشی جو آپ کے جیسے کہتے ہیں نا خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا ہے، اور اس کا وجود جو تھا وہ خوشی سے جسے کہتے ہیں نا انگ انگ اس کا لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے، بشرا کہتے ہی کھال کو ہیں، بشرا جو رونگٹے ہوتے ہیں، کہ جب خوشی اور بہت زیادہ احساس سے جو چیز جو ہے اس پہ تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کو نا یستبشرون، اور خوش ہیں کس چیز سے، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، بھی ساتھ، الذین، وہ، لم نہیں، یلحقو، لاحقہ اور سابقہ ہم پڑھتے تھے نا، لاحق ملنا، ملحق بھی اردو زبان میں پڑھتے ہیں کہ ملحق ہو گیا، یلحقو، جو نہیں ملے، بھی ساتھ، ہم، ان کے، جو ان کے ساتھ نہیں ملے، ان کے بارے میں بھی وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، من سے، خلف، پیچھے، ہم، ان کے پیچھے سے، ان لا، کہ نہیں، خوفن، کوئی خوف، الا، پر، ہم، ان پر کوئی خوف نہیں، با، اور، لا، نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی، آپ کیا زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اداس کرتی ہیں، جس سے انگزائٹی ہوتی ہے، جس سے پریشانی ہوتی ہے، جس سے سٹریس ہوتا ہے، جس سے ڈپریشنز ہوتے ہیں، خوف اور حزن، کہ آگے کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا، پتہ نہیں اس سچویشن کو کیسے ڈیل کریں گے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں بچوں کے مستقبل کیسے ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور جو پیچھے ہو گیا حزن کے، جو کچھ ہوا، جو کسی نے کہا، جو کسی نے زیادتی کی، جو کسی نے آپ کے ساتھ کمی بیشی کر دی، اس کے بارے میں غم کھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس سے آزاد کر دے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا، پھر تو ایک پہلے ہی فارحین ہیں، اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اب ظاہری طور پہ بھی، اندرونی طور پہ بھی، انٹرنل اور ایکسٹرنل ہر طرح سے جو ہے نا وہ خوشی کے ماحول میں ہیں، اور ہر طرح کی خوشی نصیب ہے ان کو، اور ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ملنے والے ہیں۔
سبحان اللہ، یعنی اس کے اوپر بھی ان کو اتنی خوشی ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں اگر کوئی، جیسے دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی کسی واقعہ میں یا کسی ایسے ایکسیڈنٹ میں، انسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تو پھر دوسرے لوگ اس طرف جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، جو ان کے پیچھے ایمان والے ہیں، جن کو وہ چھوڑ گئے ہیں، سبحان اللہ، وہ ان کے لیے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اس راستے کو چھوڑنے والے نہیں، وہ اللہ کے راستے میں اسی طرح سے جہاد کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آ کے ملیں گے، اور سبحان اللہ، اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا۔ تو ایسی آیات کو پڑھ کے ہی صحابیات جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا وہ سوال کرتی تھیں کہ کیا عورتوں کے لیے بھی کوئی اس طرح کی ہے سچویشن، کوئی ایسی موقع کے چانس کہ وہ بھی شہید ہوں یا جہاد کریں یا قتال کریں یا ایسی سچویشن میں ہوں کہ یہ سارے وعدے ان کے لیے پورے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کہ ایک تو جنگ میں ہی، جہاد میں ہی موقع مل جاتا تھا سام ٹائم، یعنی کہ اگر مرد کم ہیں تو عورتیں اس میں حصہ لے سکتی ہیں، آگے آ سکتی ہیں، اور دوسرا کہ اس کے علاوہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے موقع ایسے رکھے ہیں کہ اس کا حج، اس کا جہاد ہے، اور اس کے بعد اس کی جب وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے کے عمل سے گزرتی ہے، اور تو اس وقت وہ جو ہے اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہے، پھر اس کے بعد جب اپنی بچوں کی تربیت کے لیے اپنا تن من دھن اگر وہ لگا دیتی ہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق وہ اللہ کا حکم جانتے ہوئے، اللہ کا حکم جاننے کی کوشش کرے اپنی زندگی میں ہمیشہ، اور پھر اس کو آگے ان بچوں کے اوپر ان کے لیے اس کو استعمال کرے، اور اس راستے میں یعنی علم حاصل کرنا اور علم آگے پہنچانا، اور اس میں سب سے پہلے اپنے بچے، ان کی تربیت، اور اسی سے ظاہر معاشرہ بنتا ہے، اور اسی سے آگے جو ہے نا وہ ساری یہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہوتی ہیں۔ تو اس راستے میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے، وہ اس کے ہر وقت دل اور دماغ میں اس کی یہ بات ہو کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نمائندہ بنایا ہے اور میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں میرے سے پوچھ گچھ ہوگی، جیسے کہا گیا نا کہ لکل ریت، مجھے اس وقت یعنی کہ ہر ایک کی ریت ہے اور اس کی ریت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ رہے ہر وقت کانشیس، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس راستے میں اس کی موت آ جائے یہی کرتے ہوئے، تو وہ بھی ان شہیدوں میں سے ہوئی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں بتایا گیا نا، تو ہمیں اس کے لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور پھر نیت کرنے کے لیے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی اچھے کام کی، نیک کام کی نیت اور ارادہ کرتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کا موقع مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کتنے گنا اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر نہیں بھی ملتا تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی شہادت کی خواہش نہیں کی تو وہ منافق کی موت مرا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بنعمت، بے ساتھ نعمت من اللہ، من سے اللہ ہی، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل، جو اللہ کی طرف سے ان کو نعمت ملی، شہادت کی نعمت ملی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی نعمت ملی، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہیں، ان کے جسموں پہ اس خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، وہ فضل، اور فضل، اور جو اضافی اللہ نے دیا، جو اللہ کا فضل ہوا ان کے اوپر، کہ جو جنتوں میں ان کو جو کچھ ملا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یضیع ضائع کرتا، اجر، اجرت، بدلہ، المومنین، ایمان والوں کا، جیسا ایمان ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، جتنی اس ایمان کے مطابق کوشش ہوگی، جتنا مانا، اور جس کا مانا، ظاہر ہے یہ وہ مومن ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، تو جس لیول کا مانا تو اللہ تعالیٰ اسی لیول کا اس کو اجر ضرور دے گا، اس میں ذرا کمی نہیں کرے گا، کچھ اگر ضائع نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہے کہ وہ تو اللہ تو نعمتوں اور فضل میں اور اضافہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قابل فرمائے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ابھی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں
سوچیں اور ان کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیں، ٹائم نکالیں اس کے لیے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں سیکھیں اور اس کو سکھائیں، تو یہی ہمارا جہاد ہو، اور پھر اس کے مطابق ہماری زندگیاں گزرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔